الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم کہ اس پاک پروردگار نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دینی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اس تھوڑی دیر کا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ اور مذاکرہ کرنا، یہ اپنے اندر اتنی برکت رکھتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے. مجلس بظاہر چھوٹی ہو یا بڑی، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم، سننے والے بغور سن رہے ہوں یا کچھ بے دھیانی سے بھی سن رہے ہوں، ہر ایک کے لیے اخیر میں اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہوتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. دینی جلسے میں آئے، دین کی محفل میں بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیے اور سنے، اور تھوڑی دیر کے بعد دعا ہو گئی، اٹھ کر چلے گئے. اب جاتے جاتے اللہ کی طرف سے اعلان سن کر جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام سن کر جاؤ، اللہ کی طرف سے خوشخبری سن کر جاؤ. فرشتہ آسمان میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، آنے والے اب جا رہے ہو، سنو، قوموا مغفورا لکم، اب تم جا رہے ہو، سن لو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی گئی. صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہماری خطائیں درگزر کی گئیں، ہمارے سیاہ نامہ اعمال پر عفو کا قلم پھیرا گیا، بلکہ اللہ نے اس کے آگے بھی ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے کہ جتنے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں تھے، جتنی خطائیں تمہارے نامہ اعمال میں تھیں، اللہ نے اس کے بقدر اتنے نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کیا، اور اتنا ہی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے. اللہ اکبر. اس محفل کا، اس مجلس کا، اس تھوڑی دیر کے مشقت اور اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے آ کر یہاں بیٹھنے اور سننے کا اتنا بڑا فائدہ ہے
کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اپنی مغفرت کروا کر چلے گئے. اس سے بڑا انعام اس مجلس کا اور ہمیں کیا ملنا چاہیے. اللہ ہمیں ایسی مجلس کی قدردانی نصیب فرمائے. الغرض آج کا یہ جلسہ ایصال ثواب کے عنوان پر اور حضرت مولانا عبدالستار صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے. ہم سب دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بھرپور مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارے گھر کا کوئی فرد، چاہے وہ ہمارے والد ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، خالو ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، مونی ہوں، پڑوس ہو، رشتہ دار میں سے کوئی بھی ہو، عزیز و اقارب کا کوئی بھی فرد ہو، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور یہ جانا ایک حقیقت ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کی ہر چیز کے اندر اختلاف ہے اور ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ لوگوں نے ایک اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف کر لیا ہے کہ ایک ہے یا انیک ہیں. اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن موت کا آنا اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا یہ ایسے اٹل حقیقت ہے اور مسلم ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، وہ اس حقیقت سے آشنا ہے اور اس مسلم حقیقت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دن نہ ایک دن اسے دنیا سے جانا ہے. اور یہ بدیہی بات ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی گھر کا فرد، عزیز و اقارب میں سے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو قلب کو دکھ کا پہنچنا، تکلیف کا ہونا، غم کا ہونا، یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. ہم روتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، انسان تکلیف کا احساس کرتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر یہاں بھی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ تمہارے باپ کا جدائیگی ہے، تمہاری والدہ رخصت ہو رہی ہیں، بیوی سے شوہر جا رہا ہے اور شوہر سے اہلیہ کا دامن چھوٹ رہا ہے. تو ایسے موقع پر جب تکلیف ہو تو اللہ نے شریعت مطہرہ کے اندر بھی اس کے کچھ قیودات بتائے ہیں، اس کے کچھ حد بندی کی گئی ہے کہ آپ رو تو سکتے ہیں، دل خراب ہوگا، تکلیف کا احساس ہوگا، لیکن عمومی طور پر جو خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں مرنے والے پر جس انداز کا نوحہ کرتی ہیں اور سر پیڑتی ہیں، آوازیں نکالتی ہیں اور اپنے الفاظ میں کچھ نہ کچھ کہتی ہیں، اس کی اجازت شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے. یہ وہ زمانے جاہلیت کا رسم ہے جس کو اللہ کے نبی نے ختم فرمایا کہ آپ اپنے مرنے والے پر نوحہ نہیں کر سکتے. نوحہ کا مطلب ایسے ہی سر کا پیٹنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا اور نہ جانے ان کے مناقب میں، ان کے اوصاف میں کچھ کہہ کر کے، اور ہماری زبان میں اسے بنا بنا کر رونا بھی کہا جاتا ہے. اس طرح رونے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. آپ رو سکتے ہیں، آنسو کا نکلنا انسانی فطرت ہے، تقاضا ہے،
لیکن رو نہیں سکتے، لیکن نوحہ نہیں کر سکتے۔ الغرض ہماری مائیں اور بہنیں اس مسئلے میں، اس چیز کے اندر ان سے کمیاں ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اور ہماری مائیں اور بہنوں سے اس چیز کے اندر منع کیا جائے کہ آنسو نکلے، دل خراب ہو، لیکن نوحہ کی شکل اختیار نہ کی جائے، بلکہ اس رسم سے ہماری مائیں اور بہنوں کو روکا جائے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے مشفق و مربی حضرت علامہ و مولانا و مفتی نقیب الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ کافی دیر سے حضرت والا کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا، اور آپ سبھی حضرات حضرت مفتی صاحب کے بیان سے مستفید ہونے کے لیے یہاں اکٹھا بھی ہوئے ہیں۔ الغرض مولانا کے آ جانے کے بعد اب زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی، البتہ میں اس آیت کی روشنی میں صرف ایک مضمون سمجھا کر اور اسی مضمون کو بتلا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ علماء کرام کی تعداد اور ان کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دل خراب ہوتا ہے، تکلیف اور کڑھن محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ہمیں اپنے کلام پاک کے اندر ایک ایسی آیت ارشاد فرمائی ہے جسے ہم اور آپ ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو ہر آدمی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد کے مائک سے بھی آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیسی تسلی دی ہے۔ اس آیت کے اندر اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کتنا قیمتی نسخہ موجود ہے۔ آدمی اگر اس کے مفہوم کو، اس کے معانی کو اگر سوچ کر اور سمجھ کر پڑھے، یقیناً اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کا غم ختم ہو جائے گا، اس کی تکلیف کافور ہو جائے گی۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر دو مضمون ارشاد فرمائے ہیں، اور دونوں مضمون ہماری تسلی کے لیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، جس تکلیف کا ہم احساس کر رہے ہیں، آدمی کو کسی چیز کے چلے جانے پر، جدائیگی پر، اور اس چیز کے دور ہو جانے پر آدمی کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری چیز تھی اور مجھ سے چھن گئی۔ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی زمین، آپ کا جائیداد، آپ کا مکان، آپ کی دکان، اگر اس چیز میں نقصان ہوتا ہے اور یہ چھین لیا جاتا ہے تو بے حد صدمہ ہوتا ہے، حد درجہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مکان تھا، یہ میری دکان ہے، اور مجھ سے چھین لی گئی، مجھ سے لوٹ لیا گیا، میری ملکیت سے یہ نکل گئی۔ آدمی کو اس بات پر تکلیف ہوتی ہے۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچے جب حادثے کے شکار ہوتے ہیں، ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو آدمی کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے دور ہو رہے ہیں، وہ اس سے جدا ہو رہے ہیں، ہر دن کے لیے وہ ان سے جدا ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہمیں تسلی دی کہ ہم نے تمہاری کسی چیز کو چھینا نہیں ہے، بلکہ
جو چیز گئی ہے اللہ کے ملکیت میں، اللہ کے پاس میں، وہ اللہ ہی کی ملکیت تھی، یہ میری ملکیت نہیں۔ وقتی طور پر یہ میرے ماں باپ تھے، وقتی طور پر یہ میری بیوی بچے تھے، وقتی طور پر یہ میرے بھائی بہن تھے، وقتی طور پر یہ میرے عزیز و اقارب تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہی کی ملکیت تھے جسے اللہ نے اپنے پاس لے لیا۔ اگر آدمی اس مضمون پر غور کر لے تو اپنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے لے لیا۔ اور دوسری چیز، ہم جدا ہوئے ہیں ماں باپ سے، ہم جدا ہوئے ہیں بھائی بہن سے، ہم جدا ہوئے ہیں عزیز و اقارب سے، ہم جدا ہوئے ہیں بیوی اور بچے سے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری جدائی کی وقتی طور پر ہے، پھر ایک دن ہمیں بھی موت کا جام پینا ہے، اور موت کے آغوش میں ہمیں بھی جانا ہے، اور اس پل سے گزر کر پھر اسی عزیز و اقارب کے پاس، پھر اسی ماں باپ کے پاس، پھر اسی بھائی بہن کے پاس، پھر اسی بیوی بچے کے پاس ایک دن ہمیں بھی جا کر پہنچ جانا ہے۔ پھر ایک دن ہماری آپس کی ملاقات ہو جائے گی، پھر ایک دن ہم اکٹھا ہو جائیں گے، پھر ایک دن ہمارا ملن ہو جائے گا۔ یہ دوری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیں ایک دن نہ ایک دن پھر جا کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تو پھر غم کس بات کا ہے؟ وقتی طور پر جدائی ہے، وقتی طور پر دوری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ دونوں باتیں ہمارے اور آپ کے تسلی کے لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہے کہ ہم جس آیت کو اور اس دعا کو انتقال کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں، اگر اس پر غور کر لیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا، ہماری دکھ اور تکلیف میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ مضمون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چھوٹی سی آیت کے اندر ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مضمون کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اس کے اچھے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں۔ الغرض میرے دوستوں اور بزرگوں، اس علاقے کے اندر بہت سارے علماء کرام کی آمد اور اس قدر عظیم الشان اجلاس کا انعقاد ہمارے اور آپ کے لیے اچھے مستقبل کی اور ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب کے آنے کا ایک پیش خیمہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم علماء کرام کی باتوں کو بغور سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت اور جذبے کے ساتھ سنیں، اور جو باتیں علماء کرام کی زبانی ہمارے کانوں تک پہنچیں ہم اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس جلسے کو بے انتہا شرف قبولیت سے نوازے، اور جلسے کے اندر جو متحرک افراد ہیں، جن کے وجود سے، جن کی محنت اور کاوشوں سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں اور قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے، اور اس جلسے کو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔